السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا امام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدائے حسین کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا، داستان کربلا جو ہمارے پچھلی قصے سے متصل ہے، اسی کو ہم آغاز کرتے ہیں، اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو ریکیپ کر دوں، جو ناظرین ہماری یہ قصہ دیکھیں گے تو ان کے لیے تھوڑا سا ریکیپ کر دوں۔ یزید حاکم وقت ہے شام کا، اس نے پیغام بھیجا ہے مدینے میں۔ مدینے کا گورنر ہے ولید کہ حسین ابن علی سے بیعت لو۔ امام حسین نے انکار کر دیا اور آپ نے مدینے سے کوچ کرا۔ مدینے سے مکے آئے۔ مکے میں بھی آپ کو پتہ چلا کہ یزیدی فوج یہاں آ چکی ہے اور آپ کے قتل کا منصوبہ بنا چکی ہے، تو آپ نے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کیا اور وہاں سے بھی آپ کوفے کی طرف چل پڑے۔ کوفے کی طرف جا رہے تھے کہ آپ کو خبر ملی کہ جناب مسلم کی شہادت ہو گئی ہے، تو آپ نے کوفے جانے کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ اب راستے میں آپ کا مقابلہ، آپ کا جو سامنا ہوتا ہے وہ یزیدی فوج کے ایک لشکر سے ہوتا ہے جس کا سالار ہے ہر۔ یہاں تک ہماری داستان جو پچھلے پروگرام کی تھی وہ ہوئی تھی۔ ناظرین، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ امام حسین نے جب آپ کا ہر کے لشکر سے سامنا ہوا تو ایک کام کرا۔ وہ کام کیا تھا؟ جب آپ کا سامنا ہوا تو وہ ہر کا جو لشکر تھا وہ بہت پیاسا تھا۔ امام حسین اپنے لشکر کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا کہ ان کا لشکر جو ہے بہت پیاسا ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ لشکر کے ساتھ جو گھوڑے ہیں، جو حیوانات ہیں، وہ بھی بہت پیاسے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرا؟ کوئی بھی مکالمہ کرنے سے پہلے، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے آپ نے پہلے اپنے تمام مشکیزوں کے منہ کھول دیے اور اپنے لشکر والوں کو حکم دیا کہ ان کو پانی پلائیں، یہاں تک کہ جانوروں تک کو پانی پلایا۔ اور کیوں نہ پلاتے، زمانے کے امام ہیں، یہ بھٹکے ہوئے لوگ تھے، لیکن امام تو اب پورے زمانے کے ہیں نا، امام زمان ہیں، تو آپ کو پتہ تھا کہ کب کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ خیر، جب آپ نے پانی پلا دیا، اب آپ نے پوچھا ہمارا راستہ کیوں روکا ہے؟ تو جو ہر تھا، ہر نے کہا مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے کوفے لے جاؤں۔ کوفے کا جو گورنر ہے اس کا یہ حکم ہے، اور یزید کی طرف سے بھی حکم ہے کہ میں آپ کو یہاں سے کوفے لے جاؤں۔ تو امام نے کہا نہیں، میں کوفے نہیں جاؤں گا۔ یہی تکرار جاری تھی۔ ہر نے کیا کرا؟ ہر نے امام حسین کے جو گھوڑا تھا اس کی لجام پکڑ لی۔ امام کو جلال آ گیا ناظر۔ امام نے یہاں وہ تاریخی جملہ کہا، اور علماء بتاتے ہیں کہ یہ جملہ اس لیے بھی کہا تھا کہ ذرا سا چیک کر لیں ہر کو، جانتے تو ہے نا کہ اس نے پلٹنا ہماری طرف ہی ہے۔ اسی لیے جملہ بھی کہا کہ اے ہر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ ناظرین، جب یہ جملہ ہر نے سنا، ہر بھی ایک لشکر کا سالار ہے، فوجی ہے، لیکن اس نے کہا اے حسین، کاش عرب کا کوئی اور مرد یہ جملہ مجھے کہتا تو میں پلٹ کے اس کو یہی جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں کہ میں آپ کی مادر گرامی کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ وہ خاتون جنت ہیں، میں ان کا نام نہیں لے سکتا۔ بس ناظرین، یہیں پہ امام حسین نے اس کو چیک کرنا تھا اور یہیں پہ ہوا۔ خیر، بات آگے چلی، طے یہ ہوا کہ ٹھیک ہے کسی اور سمت چلتے ہیں، اور کربلا کی طرف آپ کا قافلہ چلا۔ جب کربلا میں داخلہ شاہ دی ہوا، جب کربلا میں داخلہ شاہ دی ہوا، دشتے بلا نمونہ خلد بری ہوا۔ 2 محرم کو آپ کربلا پہنچے، 7 محرم کو پانی بند ہوا۔ امام پہ ہر یہ سب دیکھ رہا ہے، اس کو سب یہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کے لشکر میں فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں، دستے پہ دستے آ رہے ہیں، اور امام کے فوج میں وہی جو لوگ تھے وہی سب ہیں۔ عجیب اضطراب میں ہے وہ، عجیب کشمکش میں ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنا چھوٹا سا لشکر ہے اور یہاں پہ فوجوں پہ فوجیں، دستے پہ دستے آئے جا رہے ہیں، آئے جا رہے ہیں، آئے جا رہے ہیں۔ خیر، شب عاشور 9 محرم کو ہر جاتا ہے پسر سعد کے پاس، جو اس پورے لشکر کا سالار ہے۔
اس کے پاس جاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ اے پسر سعد کیا صبح جنگ ہوگی؟ اس نے کہا اے حر میں تو تجھے کب سے جانتا ہوں، میں نے کبھی تجھے اس طرح پریشان نہیں دیکھا، تو کیوں اتنا پریشان ہے؟ صبح جنگ ہوگی اور یہ چھوٹا سا لشکر ہے، ہم بہت جلد اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ حر نے یہ سب کچھ سنا اور شاید ایک فیصلہ بھی کرا۔ کیا فیصلہ کیا؟ فوج یزید چھوڑ کے آیا حسین تک، فوج یزید چھوڑ کے آیا حسین تک، حر آج اپنے اصلی ٹھکانے پہ آ گیا۔ ناظرین ایک لمحے کے لیے سوچیں، اس ساری سچویشن کا ذمہ دار، اس ساری یعنی امام حسین کو روکا کس نے؟ حر نے۔ یہاں تک لایا کون؟ حر۔ پانی کس کی وجہ سے بند ہو رہا ہے؟ حر یہ سوچ رہا ہے۔ اس سچویشن کو سوچیں ذرا۔ حر، اگر آپ سوچیں کہ ایک لمحے کو حر یہ فیصلہ نہیں کرتا تو کیا ہوتا؟ آیا در حسین پہ قسمت بدل گئی۔ یہ دیکھنا، یہ ایک رات کا کمال ہے۔ آیا در حسین پہ قسمت بدل گئی، آیا در حسین پہ قسمت بدل گئی، حر تھوڑی دیر میں علیہ السلام تھا، اور تھوڑی دیر بعد علیہ السلام تھا۔ امام حسین نے ایک رات، جنگ ہونی تھی 9 محرم، اعلان جنگ ہو چکا تھا۔ امام حسین نے ایک رات کی مہلت لی کہ ہم خدا کی عبادت کر سکیں، قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ امام نے اپنے تمام اصحاب کو خیمے میں جمع کرا اور سب سے کہا کہ صبح جنگ ہوگی، یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں اور یہ مجھے قتل کیے بغیر یہاں سے جائیں گے نہیں۔ آپ سب پہ سے میں نے بیعت اٹھا لی، آپ لوگوں کو جہاں جانا ہے چلے جائیے، یہ جنگ مجھ سے کریں گے اور میں ان سے جنگ کروں گا۔ اور امام حسین نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میں یہ چراغ بجھا دیتا ہوں، تو تاریخ میں یہ جملے بھی لکھے ہوئے کہ میں چراغ بجھا دیتا ہوں اور آپ کو جس کو جانا ہے چلے جائے، اندھیرے میں یہاں سے چلا جائے۔ حسین دیکھ رہے تھے ذرا بجھا کے چراغ۔ ناظرین جب چراغ بجھائے امام حسین نے اور جب چراغ بجھا کے جلایا تو کیا ہوا، یہ دیکھیے گا ذرا۔ حسین دیکھ رہے تھے ذرا بجھا کے چراغ، کہیں بجھے تو نہیں ہیں دشت میں وفا کے چراغ۔ بجھایا شہ نے ایک دیا روشن ہو گئے 72، بجھایا شہ نے ایک دیا روشن ہو گئے 72، اندھیرا خود پریشاں ہے بجھا کیا تھا جلا کیا ہے، اندھیرا خود پریشاں ہے بجھا کیا تھا جلا کیا ہے۔ کربلا ہو چکی تیار تقدم بلدی، اب جنگ شروع ہوگی، صبح اذان علی اکبر پہ جنگ شروع ہوگی۔ اب جنگ کا جو احوال ہے، جنگ کے جو واقعات ہیں، جنگ میں کیا ہوا، یہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلے پروگرام۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔ السلام یا حسین، السلام